اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ میری آج کی ویڈیو جو ہے ایک بیوروکریٹ کے متعلق ہے جنہوں نے مبینہ طور پر خودکشی کی، اور دراصل واقعہ کچھ یوں ہے کہ انہیں نیب کی انکوائریز کا سامنا تھا جس سے وہ دل برداشتہ ہوئے اور انہوں نے یہ غلط قدم اٹھایا۔ اب یہاں پہ عزیز دوستو اس چیز کو میں ایڈ کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو ان کا نام بتاتا ہوں کہ ان کا نام خرم ہمایوں تھا اور وہ کنٹرولر جنرل اکاؤنٹس کے عہدے پر فائز تھے۔ اس کے اوپر انہیں جو ہے اس عہدے پہ رہتے ہوئے کرپشن کے الزام کا سامنا تھا جس کے لیے نیب نے ان کو طلب کر رکھا تھا، اور اس کے انکوائری کے دوران جو ہے وہ دل برداشتہ ہوئے اور ذہنی دباؤ کا شکار ہوئے، اور انہوں نے جو ہے اپنی جان اپنے ہاتھوں سے مبینہ طور پر لے لی۔ اب یہاں پہ عزیز دوستو سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انسان کو زندگی کے کسی مرحلے میں کسی الزام کا، کسی بہتان کا یا کسی چیز کا سامنا کرنا پڑ جائے تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ ہر وقت خود احتسابی کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھے۔ اس کا اللہ کی ایک آزمائش میں سے گزرنا جو ہے وہی اس کا ایک امتحان ہے کہ وہ کس طریقے سے سرخرو ہو کر گزرتا ہے۔ ہاں یہ بات درست ہے کہ ہمارے جو لا اینڈ آرڈر کے جو ادارے ہیں ان کا ایک پروسیس جو ہے انتہائی تکلیف دہ اور اذیت ناک اور وحشیانہ ہے۔ ادھر بیٹھے ہوئے وہ لوگ جو ہیں اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ بکے ہوئے ہوتے ہیں، وہ جو ہے دوسروں کے اشارے پہ چلتے ہوئے ایک اچھے خاصے شریف آدمی کو دباؤ میں لے لیتے ہیں۔ اتنی غلطی نہیں ہوتی جتنا بڑا چڑھا کر وہ اس کو بناتے ہیں اور اس کو ٹارچر کرتے ہیں، اور وہ شخص حواس باختہ ہو کر اس طرح کا کوئی غلط قدم اٹھا لیتا ہے۔ اب اس میں ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہمیں اس کو اللہ کی آزمائشوں میں سے ایک آزمائش سمجھتے ہوئے اس سے نکلنا ہے، اور کس طریقے سے خود کو سرخرو کرنا ہے یہ صرف اور صرف ہماری عزم و ہمت اور جرت ہی سے ممکن ہو سکتا ہے۔ اگر ہم اس میں دل برداشتہ ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے تو اس میں کئی دنیا کے سوالیہ نشان کھڑے ہو جائیں گے، اور آپ ایک تو اپنی چھوٹی سی زندگی جو ہے اس کے مقابلے میں ایک بہت بڑی زندگی کو ہار دیتے ہیں جو ہمیشہ کی رہنے والی زندگی ہے۔ اگر آپ اپنی جان اپنے ہاتھ سے لیتے ہیں تو اس میں ہمارے اسلام کے اندر جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنی بڑی زندگی کو ہمیشہ کے لیے کھو دیتے ہیں، جو آپ کو ہمیشہ کی آسائشوں اور پریشانیوں سے جو ہے بچا کے رکھتی ہے، اور وہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت زندگی ہے۔ اور یہاں پر ہمیں جو ہے اس چیز کو دیکھنا بہت ضروری ہے کہ ہمارے لا اینڈ آرڈر کے ادارے اگر ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرتے تو ہمیں اپنی عدلیہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ عدلیہ جو ہے ہماری انصاف دینے والی عدلیہ ہے، وہ آپ اگر بے گناہ ہیں تو آپ کو بالکل بے گناہ کرے گی، اور اگر خدا نخواستہ عدلیہ جو ہے آپ کے ساتھ انصاف نہیں کرتی تو آپ کو اللہ کے انصاف پر بھروسہ ہونا چاہیے، اور اس عارضی زندگی کی خاطر جو ہے اس کو اپنی ہمیشہ کی زندگی کو اللہ کے عذاب اور اللہ کے غضب کے حوالے نہیں کرنا چاہیے۔ انسان کی زندگی کے اندر بہت سے مراحل آتے ہیں جس میں انسان رشتہ داروں کے بہتانوں، الزاموں اور ان کے جو ہے تانا زنی کا جو ہے اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اسی سے ڈر سے جو ہے اسی ڈر سے انسان جب اس طرح کے لا اینڈ آرڈر کے پروسیس سے گزرتا ہے تو اسی ڈر سے کہ میرے معاشرہ کیا کہے گا، میرے رشتہ دار کیا کہیں گے، میرے جو عزیز ہیں قرب و جوار میں رہنے والے لوگ وہ مجھے جو ہے میری ایک سفید پوش زندگی ہے اس پر داغ لگ جائے گا۔ تو یہ تو ویسے بھی جب انسان اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو ان چیزوں کا سامنا انسان کو عام طور پر بھی کرنا پڑتا ہے۔ ان چیزوں سے رہ کر انسان اپنی زندگی کو روک نہیں سکتا۔ اپنی زندگی میں ٹھہراؤ جو ہے وہ لانا تو بہت ضروری ہے، لیکن ٹھہراؤ اس طرح کا کہ جس میں آپ مسلسل چلتے رہیں، اور جس کو کہتے ہیں سلو اینڈ اسٹڈی ون دا ریس، اس انداز سے آپ چلتے رہیں اور اپنے آپ کو جو ہے ان چیزوں سے اور ان کو جیسے ایک انسان کے کپڑوں پہ دھول لگتی ہے اس کو جھاڑتے ہوئے جو ہے آپ نے چلنا ہے اور اپنی منزل کو پا لینا ہے۔ جو شخص ان آزمائشوں سے، ان پریشانیوں سے، ان بہتانوں سے جو ہے وہ ہار جاتا ہے وہ یقیناً آگے کی زندگی کو بھی ہار جاتا ہے، اور جو ان کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، ان کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے جو ہے وہ آگے چلا جاتا ہے، چلتا جاتا ہے، وہ ہمیشہ کی کامیابی کی زندگیاں جو ہے وہ اس دنیا میں بھی پا لیتا ہے اور آخرت میں بھی پاتا ہے۔ اور اگر اس دنیا کی زندگی، اگر عارضی زندگی میں اگر اس کو ناکامی کا سامنا کرنا بھی پڑ جاتا ہے تو وہ اللہ کی منشا ہے، اللہ کی منشا کو، اس کو راضی اللہ
کی منشا پہ ہونا چاہیے، اور اس پہ راضی ہوتے ہوئے جب وہ آخر اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے تو اللہ اس سے راضی ہوتا ہے اور اللہ جو ہے اس کو ہمیشہ کی جنتوں میں داخل کر دیتا ہے۔ یہاں پہ حکومت کا جو ہے وہ بھی فرض بنتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ دیکھے کہ لا اینڈ آرڈر پہ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ، آج میں تقریباً اپنی ہر ویڈیو کے اندر کہتا ہوں کہ ہمارے اداروں کے اندر جو لا اینڈ آرڈر کے ادارے ہیں ان کے اندر اکثر وہ لوگ ہیں جو سفارشی برتی ہوئے ہیں، رشوتیں دے کر برتی ہوئے ہیں، یا وہ اندر رہ کر اپنے راشی لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے وہ بھی رشوت خور ہو چکے ہیں، اور وہ اچھے خاصے شریف آدمی کو اس حد تک دباؤ میں لاتے ہیں کہ وہ اپنے جن سے انہوں نے پیسہ کھایا ہوا ہے، جنہوں نے اپنا ضمیر بیچا ہوا ہے، اور اپنی جو ہے غیرت کو جو ہے گروی رکھتے ہوئے وہ کسی سے جب پیسہ پکڑ کے ایک شریف آدمی کو دباؤ میں لیتے ہیں، اور اس آدمی اور سرمایہ دار جس سے پیسہ پکڑا ہے اس کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے جب وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں تو اس چیز سے غافل ہوتے ہیں کہ وہ جس کو دباؤ میں لے رہے ہیں وہ اس کی زندگی پہ کتنا برا اثر پڑ رہا ہے، یا تو وہ کوئی غلط قدم اٹھائے گا یا وہ اپنی زندگی کے اندر نفسیاتی طور پر اس حد تک پریشان ہو جائے گا کہ اس کی باقی کی زندگی بھی برباد ہو جائے گی۔ تو اس کے اندر ہمیں ایسے لوگوں کا جو ہے اس طریقے سے مقابلہ کرنا ہے کہ جیسے ہمارے بڑے بڑے لوگوں نے، بڑے جرنیلوں نے جو ہے جرائم پیشہ کرپٹ عناصر سے مقابلہ کیا اور کفار سے مقابلہ کرتے ہوئے جو ہے اپنے آپ کو پیش کیا اور پوری دنیا پہ حکمرانی کی۔ اور ان جرائم پیشہ لوگوں سے اگر آپ ڈر جائیں گے جو آپ کی تفتیش کرنے پہ مختص ہوئے ہیں تو اس میں پھر آپ بھی اپنی زندگی کو ہار دیں گے اور آپ کبھی بھی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ اور اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو آپ کو ہر طرح کے لوگوں کا مقابلہ کرنا ہے، چاہے وہ اداروں کے اندر آپ کے ساتھ ٹارچر کر رہے ہیں یا آپ باہر ٹارچر ہو رہے ہیں، آپ کو ان کا مقابلہ کرنا ہے اور اس کے بیچ میں رہتے ہوئے آپ نے زندگی کو گزارنا ہے۔ اور حکومت کو چاہیے کہ اپنے اداروں کے اندر بھی احتساب کا ایک ایسا عمل کرے کہ یہ ادارے جو ہیں نیٹ اینڈ کلین لوگ اور شفاف لوگ آئیں، یہ جرائم پیشہ لوگ ان کو گریبانوں سے پکڑ کے حکومت کو چاہیے کہ ان کو باہر نکال پھینکے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جرائم کو کم نہیں کر پا رہے بلکہ یہ جرائم کو بڑھاوا دے رہے ہیں اور یہ مجبور کر رہے ہیں کہ عوام جو ہے وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے۔ ابھی حال ہی میں اسلام آباد کے اندر ایک واقعہ ہوا ہے کہ ایک نوجوان کے ساتھ زیادتی ہوئی اور اس نے بجائے قانون کا سہارا لینے کے وہ قانون کے اداروں کے پاس جاتا، اسے معلوم تھا کہ میرا تمسخر بنے گا، میری علاقے کے اندر بدنامی ہوگی اور مجھے انصاف بھی نہیں ملنا، اس نے اس زیادتی کرنے والے شخص کو خود قتل کر دیا۔ اب یہاں پہ دو باتیں بنتی ہیں، یا انسان اپنی جان لینے پر مجبور ہو جاتا ہے یا قانون ہاتھ میں لے کر ان لوگوں کی جان لینے پہ تیار ہو جاتا ہے جن لوگوں کے ہاتھوں قانون کھیل رہا ہے۔ تو حکومت کو یہ چاہیے کہ اس سے پہلے کہ عوام جو ہے اس طرح باغیانہ طرز عمل اختیار کرے، ان اداروں کے اوپر جو ہے نکیل ڈالے اور احتساب کا عمل اکراس دی بارڈر ہونا چاہیے، سب کو احتساب کے اندر شامل کرے، چاہے وہ اپنی صفوں میں ہیں چاہے وہ دوسرے جماعتوں کے اندر یا دوسرے لوگ ہیں، ان کو احتساب میں جیسے جکڑا ہوا ہے سب کو جکڑے۔ اچھی بات ہے، سب کا احتساب ہونا چاہیے، اور ہمارے اندر جو ہے جب تک احتساب کا عمل نہیں ہوگا ہم نیٹ کلین اور باوقار پاکستان دنیا کے سامنے بالکل پیش نہیں کر سکیں گے۔ اور اگر ہم احتساب کرنے والے اداروں کے اندر سے بھی ایسے لوگوں کو باہر نکال نہیں پھینکیں گے جو بیسیکلی کرمنل ہیں، جرائم پیشہ لوگ ہیں، وہ جرائم کو بڑھاوا دینے میں مدد کر رہے ہیں نہ کہ وہ جرائم کی روک تھام کے لیے کام کر رہے ہیں، تو اس کے بغیر یہ احتساب جو ہے بالکل بیکار چیز ہے۔ اس احتساب سے احتساب نہ ہونا جو ہے وہ بہتر ہے کہ آپ جرائم پیشہ لوگوں کو اپنے اداروں میں جگہ دیں۔ تو عزیز دوستو، ہماری اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹس کیجئے اور ہماری اس آواز میں اپنی آواز ملائیے، کمنٹس میں اپنی رائے دیجئے، اور ہماری اس تحریک میں موٹیویشنل چینل ہے اس میں ہمارا ساتھ دیجئے۔